بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد دست نہ داد، سر داد دست نہ داد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہے ازل سے برپا مارکائے حق و باطل، ہے ازل سے برپا مارکائے حق و باطل، مومن ہے رحماں تو کافر ہے ابلیس۔ ہے ازل سے برپا مارکائے حق و باطل، مومن ہے رحماں تو کافر ہے ابلیس۔ در زینب سے آتی ہے صدا، در زینب سے آتی ہے صدا، آج بھی قائم ہے مقام کربلا۔ در زینب سے آتی ہے صدا، آج بھی قائم ہے مقام کربلا۔ میں جو میرا موضوع سخن ہے، قطعاً اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ امام عالی مقام اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا ذکر پاک میں اپنی زبان سے ادا کر پاؤں۔ حسین منی وانا من حسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شک ہی نہیں چھوڑا۔ حسین منی وانا من حسین، امام عالی مقام کہ حضور کسی بھی طرح کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے کردار اور ہمارے اوصاف، ہمارے کردار اور ہمارے اوصاف نہایت ہی کبھی اور نہایت ہی کمزور ہے۔ امام عالی مقام کی شان بی بی پاک کے بیٹے سرور کونین کے نواسے اور پھر ایسی شخصیت کے مسجد نبوی میں باجماعت نماز کے دوران اپنی اوائل عمری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمرے مبارک پر بیٹھ جائیں تو سرکار اپنے سجدہ کو بہت لمبا کر دیں، جن کے کپڑے، جن کے جوڑے عرش پاک سے جبرائیل پاک لے کر آئیں، ان کی شان بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔
ان کی شان بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رہی بات حاضری لگوانے کی، تو جس کی چھوٹی سی بھی حاضری لگ گئی اس کو دین دنیا آخرت سب کچھ مل گیا۔ سیرت امام حسین اصل میں آئینہ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ عین الحق ہے، تو اسی طرح سے عین الحق ہے سیرت امام حسین، کیونکہ حسین و منی وانا من حسین، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر نواسہ تو نانا سے ہو سکتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس بات کو، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، اپنے نانا دادا آباء و اجداد سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا فلسفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں بھی حسین ہی سے ہوں۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین رحمت للعالمین حبیب خدا کا جو اوصاف کے لحاظ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر اور وجود پاک ہے، اس کی تکمیل حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے کی۔ تکمیل سے مراد، استغفر اللہ، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ پہلے کوئی تکمیل مطلب کہ کوئی غیر تکمیلی یا نا تکمیلی بات تھی، کاملیت پہلے بھی تھی، لیکن ہم جیسے گناہگاروں تک ان کامل اوصاف کو پہنچانے کے لیے جس وجود اطہر نے اپنا آپ قربان کر دیا، اپنی اولاد پاک کو قربان کر دیا، اپنے جان نثار اصحاب کو قربان کر دیا، وہ حسین ہے، حضور کا نواسہ ہے۔ جب آپ نے اپنے اصحاب کو، اپنی اولاد پاک کو اور آخر میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو آج 1400 سال بعد بھی ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں تلاش کرتے ہیں۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ دار ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ تمام اوصاف کے، سوائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاتم النبیین آخری نبی تھے، اور حسین علیہ السلام ان کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کے جملہ اوصاف کا مکمل احاطہ نہیں ہو سکتا۔ چند
چیدہ چیدہ باتیں تو ہم بیان کر سکتے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق، لیکن اتنی کامل اور اتنی بلند ہستی کہ اوصاف کا بھرپور احاطہ کرنا انسانیت کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام، یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کو زندہ رکھنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی کہیں سے بھی نظر نہیں آئی۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بائبل کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی تاریخ میں نظر نہیں آتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام، قرآن پاک، حدیث مبارکہ، احکامات الہی کو عین زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے جو قربانی دی، اس کی وجہ سے دین آج تک قائم ہے اور ہم جیسے لوگوں کے حصے میں آیا، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں جو قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو، تو اس خواب پر عمل پیرا ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ پہنچ گئے، قربانی کر دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیٹ کے بل الٹا کر کے لٹایا۔ جب گردن کے بیک سائڈ سے چھری چلا دی تو آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل پاک ساتھ میں کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا قربان ہو گیا، جس کی آج بھی ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے بدل دیا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو کسی اور ذبیحہ عظیم سے، ہم نے بدل دیا ابراہیم کی اس قربانی کو کسی ذبیحہ عظیم سے۔ تو وہ ذبیحہ عظیم کیا ہے؟ وہ ہے شہادت امام حسین، کہ جب حضرت امام حسین نے علی اصغر، علی اکبر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو نہ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور نہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ پھر جب اپنا سر مبارک پیش کر دیا
تو نہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور نہ ہی کوئی پس و پیش ہوا۔ واقعہ کربلا اس بات کا درس دیتا ہے کہ نیزے پر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نیزے پر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ان کی شان تھی کہ وہ نیزے پر قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ نیزے پر قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ چاہے آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں، آپ چاہے اس طرح سے اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ کو نیزے کے اوپر ٹانک دیا گیا، تو پھر بھی آپ نے حق بات کہنی ہے۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے وَلَا تَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ، وَلَا تَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ، کہ نہ چھپاؤ شہادت، یعنی گواہی مت چھپاؤ۔ اور سب سے بڑی گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی تفسیر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننا۔ لیکن ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں احکامات ملے ہیں ان پر ہم نے منو عمل پیرا ہونا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے بعد یہ چیز ہمارے افعال میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک نیزے پر تھا، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما کر ہمیں یہ واضح کر دیا کہ چاہے تم لوگوں کے لیے جتنی بھی مشکلات ہوں، تم لوگوں نے گواہی دینی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول برحق ہیں، اور میں یعنی ہر آدمی، ہر مسلمان پابند ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا۔ یہ ہے اصل میں شہادت کا کنسیپٹ۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ شہید ہو گیا، شہید کی ہم انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، ٹھیک ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو برحق مان کر، اللہ اور اس کے رسول کو برحق مان کر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو برحق مان کر اپنی جان اللہ کے حضور سپرد کر دی، لیکن اس نے باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جب اس نے اپنی جان سپرد کر دی تو ہم کہتے ہیں شہید ہو گیا، یعنی وہ پکی گواہی دے گیا کہ اللہ ایک اور اللہ کا رسول آخری نبی اور ان کی تعلیمات پر ہے۔ یہ ہے شہید کا مطلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر جب تشریف لے گئے تو منافقین نے رستے میں مدینہ پاک سے تھوڑا فاصلے پر ایک مسجد قائم کر دی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غزوہ تبوک پر تشریف جب لے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے اس میں امامت کرواتے جائیں تاکہ ہم بعد میں نماز ادا کر سکیں، یعنی مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپسی پہ دیکھتے ہیں، واپسی پہ دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں واپسی پہ امامت کرواؤں گا۔ سرکار تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوئی تو جب اس مقام کے قریب پہنچے تو جبرائیل پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہو گئے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ وہ مسجد ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس میں
امامت کے لیے کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی، جس کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا، اس کا نام پڑ گیا مسجد زرار۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینے والی چیز۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑے فلسفہ نے اپنی پیدائش اختیار کی کہ اگر وہ مسجد اس قابل نہیں ہے، مسجد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا گھر، کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق خوف خدا پر مبنی جس کو استوار نہیں کیا گیا تو اس میں نماز قائم نہیں ہو سکتی، اس کو مسمار کر دینا چاہیے۔ تو اگر ایک مسجد جس میں نماز نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے احکامات کے برخلاف ہے، تو کسی بھی ایسے حاکم یا کسی بھی ایسی ریاست کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہو؟ تو مجھے بڑی زبردست مماثلت نظر آتی ہے مسجد زرار کے واقعہ میں اور واقعہ کربلا میں، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اس مسجد میں ہرگز نماز ادا نہیں فرمانی، اس کا ایک عملی طور پر اظہار کر دیا، کر کے دکھا دیا امام حسین نے کہ اگر ایسی مسجد جو منافقت پر مبنی ہو اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو ایسا حکمران جس کا دین منافقت پر مبنی ہو اور جس کی ریاست منافقت پر مبنی ہو اس کے ہاتھ پر حسین بیعت بھی نہیں کر سکتے۔ جو سب سے بڑا سبق سیرت امام حسین سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے حق اور سچ کی بات کریں، حق اور باطل میں فرق کریں، پہچانیں، حق کی قوتوں کو پہچانیں، باطل قوتوں کو پہچانیں، باطل کا ساتھ نہ دیں، حق کا ساتھ دیں چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ صداقت بھی اسی کو کہتے ہیں، سچائی، اور شجاعت بھی اسی کو کہتے ہیں، اپنے صحیح موقف پر ڈٹ جانے کا نام ہی بہادری ہے۔ چاہے آپ کے وسائل نہایت کم تر ہوں، 72 تن ہیں امام کے ساتھ، سامنے کتنی بڑی فوج کھڑی ہے، امام کے پاؤں میں لغزش تو نہیں آئی، امام نے 10 دن کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، 1% بھی جھول نہیں آئی موقف میں بھی، 1% جھول نہیں آئی اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اوزار، ہتھیار، افراد کی کمی ہے۔ کیوں؟ کہ امام کو پتہ تھا اس بات کا، امام کو پتہ تھا اس بات کا کہ فتح عددی اکثریت کی بنیاد پر نہیں، عددی اکثریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے جائز اور صحیح موقف پر ڈٹ جانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو شجاعت کا پیغام بھی امام عالیہ مقام نے ہمیں دیا، بلکہ ایسا پیغام کہ جس کو نہ صرف مسلمان بلکہ باقی مذاہب کے لوگ بھی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی شجاعت سمجھتے ہیں۔ شہادت کا پیغام بھی ہے کہ چاہے تمہارے پاس مال و اسباب، مال و متاع کی کمی ہے، پھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی اگر بات حق پر کرنی ہے۔ حق پر بات کرنے کے لیے چاہے اپنا ساری دینا پڑ جائے اس کی پرواہ نہ کریں۔ شہادت کا پیغام، اور اس کے بعد
عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے فتح اور شکست کا معیار کیا ہوتا ہے کہ جب ایک گروپ نے دوسرے گروپ کی ٹیریٹری فتح کر لی، علاقہ فتح کر لیا، وہ گروپ فتح یاب ہو گیا۔ ایک فوج نے دوسری فوج کے سارے لوگوں کا خاتمہ کر دیا، وہ فوج فتح یاب ہو گئی۔ جو علاقہ دے دیتا ہے اپنا، یا جو اپنے سارے دوست احباب اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے، ہم لوگ عام طور پہ دنیا میں اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فتح یاب ہو گیا۔ لیکن انسانی تاریخ میں کسی ایک بندے نے یہ نہیں لکھا، کسی ایک مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ امام پاک کو فتح وہاں پہ نصیب نہیں ہوئی۔ کربلا کا آج بھی یہ پیغام ہے کہ فتح امام کی اور شکست یزید کی، فتح امام کی اور شکست یزید کی۔ چاہے امام کے سارے ساتھی شہید بھی ہو گئے، امام خود بھی شہید ہو گیا، تو امام نے فتح اور شکست کا پیمانہ ہی بدل دیا۔ امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح اور شکست کا پیمانہ ہی بدل دیا، اور اس چیز پر پختہ یقین کہ فَكَانَ عِزَّتِ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ ساری عزتیں تو ہیں ہی اللہ کی۔ تو جب امام نے ساری عزتوں کا مجموعہ اللہ کی ذات کو سمجھا اور اس کی عزت کی خاطر، اس کے پیغام کی خاطر، اس کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ کے حضور تو ان کے جو درجات ہیں وہ کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دنیا میں بھی امام پاک کی اس قربانی کو ایک نئے انداز سے دیکھا گیا۔ دنیا میں فتح اور شکست کے پیمانے ہی بدل گئے۔ آج بھی یزید رسوا ہے، 1400 سال پہلے بھی یزید رسوا تھا، اور تا قیامت یزید ہی رسوا ہے۔ حسینی لشکر کے لوگ، حسینی مکتبہ فکر کے لوگ، حسین پر مر مٹنے والے لوگ، ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ۔ تو فتح امام کی، شکست یزید کی، چاہے اس نے جشن بھی منایا اپنی فتح پہ۔ ہے آج بھی زندہ امام کربلا، ہے آج بھی زندہ امام کربلا، پیغام موت ہیں برائے یزید، برائے یزید، برائے یزید۔ ہیں آج بھی زندہ امام کربلا، پیغام موت ہیں برائے یزید، برائے یزید، برائے یزید۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب انسانیت کو، اور بالخصوص لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کو حضور امام عالی مقام کی سیرت طیبہ سے روشنی مستعار فرمائے، ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے حد درجہ کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، جو قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا،
کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے اس کے کوئی اجر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرتے رہے۔ مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے مودت اور محبت میں فرق کی مثال دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جبکہ مینڈک کو پانی سے محبت ہے۔ کہ مثلا مینڈک پانی سے باہر نکل آئے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے خشکی پہ، لیکن مچھلی کو جب آپ پانی سے دور کر لیں تو وہ چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں پیغام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم پر اپنے نبی ہونے کے بابت، اپنے رسول ہونے کے بابت کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرتا، یعنی ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہ کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو اہل بیت اطہار سے مودت عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام صحابہ اکرام سے عشق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کہ ان سب لوگوں سے پیار کرو، ان سب لوگوں سے پیار کرو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا۔ ان سب لوگوں سے پیار کرو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا، اور دوسرا ان سب لوگوں سے پیار کرو جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا، یعنی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا اور جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا، ان سب لوگوں سے پیار کرو۔ المیہ یہ ہے، میں نے جس طرح 14 اگست والے دن بھی گزارش کی تھی، ہمیں تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبند، پتہ نہیں کیا کیا تفرقات میں ہمیں بانٹ دیا گیا۔ قرآن و حدیث کا یہ درس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت عین سچ ہے اور ہمارے لیے ہر آیت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ہم اگر کسی ایک آیت سے اختلاف کریں گے تو اگلی بات میں نہیں کرتا، پھر وہ مفتیان اکرام کی بات ہے، میں تو گناہ گار آدمی۔ تو جب اللہ نے واضح پیغام دے دیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو، تو وہ کہتا ہے بلیا کی جانا میں کہوں، بلیا کی جانا میں کہوں۔ نے کہا میں نہیں پتا، میں سنی ہاں، شیعہ وہاں کی ہاں۔ اس بات سے باہر نکلے، اپنے اپنے طور پر اہل بیت سے محبت کریں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے والے سب لوگوں ایمان میں پختگی عطا فرمائے،
اللہ پاک آپ سب لوگوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آل پاک سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب لوگوں کو آپس میں تفرقہ بازی سے بچ کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان جسد واحد کی طرح، مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لائنز پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے عزائم کو خاک میں ملائے اور ہمیں واقعہ کربلا سے حق و باطل میں فرق کرنے کا جو پیغام، جو صداقت اور شجاعت کا پیغام ہے، جو شہادت کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں جناب مستنیر صاحب کا، صدام صاحب کا، میرے چھوٹے بھائی شعیب اسلم بھون صاحب کا، زین العابدین کا، 94 نیوز کی ساری ٹیم کا، کہ آپ لوگوں نے امام عالی مقام کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا، ان میں سے مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے رزق اور مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت امام حسین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔